اپنے پہلے لیکچر میں ہم سیکنڈ ایئر کے سیکنڈ پیپر کے سلیبس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں۔ اب ہم فرسٹ یونٹ کے فرسٹ ٹاپک کو لیتے ہیں جو غزلیات پر ہے۔ غزلیات میں اقبال کی غزل نمبر 1 پر ہے۔ اقبال 1877 عیسوی میں بمقام سیالکوٹ پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی، پھر انگریزی اسکول میں داخل ہوئے۔ اپنے ساتھ والوں میں ہمیشہ ممتاز رہے اور برابر انعام اور اسکالرشپ پاتے رہے۔ BA گورنمنٹ کالج لاہور سے اس امتیاز کے ساتھ کیا کہ عربی اور انگریزی میں امتیاز خصوصی حاصل کیا۔ اس کے بعد جب MA کا امتحان دیا تو یونیورسٹی بھر میں اول آئے۔ طالب علمی کے دور میں اقبال پر سب سے گہرا اثر عربی اور فارسی کے مشہور شاعر عالم علامہ سید میر حسن اور فلسفے کے مشہور پروفیسر آرنلڈ کا پڑا۔ میر صاحب نے شعر و شاعری اور ادبیات کے ذوق کو ابھارا اور آرنلڈ نے فلسفیانہ تجسس کی آنچ کو تیز تر کر دیا۔ اس زمانے میں پورا ہندوستان ایک طرف اصلاح و ترقی اور وطن دوستی کے نعروں سے گونج رہا تھا اور دوسری طرف استاد ذوق کے عشقیہ ترانے جان تمنا بنے ہوئے تھے۔ شاعری کا آغاز اقبال نے بھی غزل گوئی سے کیا اور استاد داغ سے اصلاح بھی لی، لیکن بہت جلد ان کی توجہ قومی اور منظریہ شاعری کی طرف مائل ہونے لگی۔ ان کے انداز شعر گوئی میں روز اول سے اپج اور آپ اپنی راہ نکالنے کا حوصلہ نمایاں ہے۔ تعلیم کے بعد اقبال پہلے اورینٹل کالج لاہور اور پھر گورنمنٹ کالج میں پروفیسر رہے۔ اس دوران میں ان کے کلام کی مقبولیت برابر بڑھتی جا رہی تھی اور یہ تبصرہ عام تھا کہ اقبال کے کلام میں فکر و اسلوب کا بیان نادر اچھوتا پن ہے۔ ہمالیہ، نیا شوالیہ اور ترانہ ہندی اس دور کے بہت کامیاب نظمیں ہیں۔ اقبال نے ان نظموں میں حب الوطنی کے اعلیٰ ترین جذبات کو نمایاں کیا ہے۔ 1905 عیسوی میں انہوں نے یورپ کا سفر کیا۔ یورپ میں ان کا 3 برس قیام رہا۔ اس دور میں انہوں نے بڑے انہماک سے مغربی فلسفہ اور تہذیب کا مطالعہ کیا۔ جو کچھ انہوں نے یورپ کی زمین پر دیکھا، اس نے انہیں اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ قومیت انسانوں کے درمیان فساد پیدا کرتی ہے اور وہ پائیدار اتحاد کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ سچے اتحاد کے لیے ایسے عقائد کی ضرورت ہے جو کائنات کی وحدت اور زندگی کے لامحدود امکانات پر سچا اعتماد پیدا کریں۔ یہ چیز صرف مذہب سے حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مذہب زندگی کے روحانی جوہر کو اصل قرار دیتا ہے اور پورے نظام حیات کو اس کا تابع اور فرما بردار بنا دیتا ہے۔ مذہب کی کامل ترین صورت انہی پیغمبر اسلام کی زندگی اور تعلیمات میں نظر آئی۔ یہیں سے ان کے اس فلسفے کی بنیاد پڑی جس نے آگے چل کر ایک واضح، متعین اور پروقار صورت اختیار کر لی۔ یورپ کے دوران قیام میں اقبال نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ ہندوستان واپس ہونے کے بعد انہوں نے لاہور میں پریکٹس شروع کر دی، لیکن ان کا بیشتر وقت شاعری اور فلسفے کے لیے وقف رہا۔ انہوں نے نت نئے دلآویز شاعرانہ پیکروں میں زندگی، حوصلہ مندی، ذوق عمل کا پیام دینا شروع کیا۔ اپنے پیام کو عالمگیر کرنے کے لیے انہوں نے فارسی کو وسیلہ اظہار بنایا اور 1915 عیسوی میں ان کی پہلی فارسی مثنوی اسرار خودی شائع ہوئی۔ اس کتاب میں اقبال نے اس تصور کو پیش کیا جو ان کے فلسفے کا سنگ بنیاد ہے اور جس کو وہ خودی کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہر وجود ایک جوہر رکھتا ہے
اور ہر جوہر نمود چاہتا ہے۔ یہی ذوق نمود ذات کی خودی ہے۔ باقاعدہ ترتیب سے اس میں فاتحانہ شان پیدا ہو جاتی ہے۔ اقبال کے سارے کلام میں فلسفہ خودی بکھرا ہوا ہے۔ اسرار خودی کے بعد اقبال کی توجہ فارسی کی طرف زیادہ ہونے لگی، یہاں تک کہ بہت دنوں کے لیے اردو ان سے قریب قریب چھوٹی رہی۔ اردو کا اس دور کا کلام شکوہ، جواب شکوہ، شمع و شاعر، خضر راہ اور طلوع اسلام جیسی ولولہ انگیز نظموں پر مشتمل ہے۔ فارسی میں اقبال کے کئی مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ پیام مشرق اور جاوید نامہ، ہر مجموعے میں اقبال کی فکر زیادہ نکھرتی، سنورتی اور پختہ ہوتی گئی۔ یہ اردو کی خوش نصیبی تھی کہ ایک بار پھر وہ اس کی بزم میں آئے اور بال جبریل جیسا تحفہ لے کر آئے، جو شعریت اور فلسفے کا اتنا حسین امتزاج ہے کہ اس سے بہتر تصور میں نہیں آتا۔ بال جبریل میں صرف چند غزلیں ہیں، لیکن ان میں اقبال کے مخصوص فلسفیانہ خیالات، جذبے کی ایسی تڑپ، طبیعت کی ایسی سرشاری اور نگاہ کی ایسی گرمی کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں کہ غزل کے میدان میں بھی اقبال کی راہ سب سے الگ ہو گئی ہے۔ بال جبریل کی نظموں میں اقبال کے تمام فلسفیانہ خیالات کا نچوڑ ملتا ہے۔ اس کا بیشتر حصہ ممالک یورپ کے دوسرے سفر کے دوران میں کہا گیا ہے۔ اسپین کی مسجد قرطبہ میں بیٹھ کر اقبال نے جو نظم لکھی ہے، اسے اقبال کی نظموں کا سرتاج سمجھنا چاہیے۔ بال جبریل کے بعد ضرب کلیم شائع ہوئی، اسے حکیمانہ اقوال کا مجموعہ کہا جا سکتا ہے۔ ضرب کلیم کے بعد اقبال کا اردو کلام بہت تھوڑا ہے، لیکن اس میں بھی ایک پائیدار شہرت کی چیز نکل آئی ہے۔ وہ ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ زندگی کا آخری زمانہ اقبال نے بیماریوں میں گزارا۔ 21 اپریل 1938 عیسوی کو انہوں نے اس دنیا کو خیر باد کہہ دیا۔ اس کے آگے کا ہم اب اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔